کنڈکٹر کو کرایہ دینے کے لیے سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو ساتھ بیٹھے اجنبی نے ان کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، نہیں بھائی صاحب، آپ کا کرایہ میں دیتا ہوں۔ بابو نے بہت کہا کہ وہ اپنا کرایہ خود دے گا، لیکن اجنبی بہت مہربان ہو رہا تھا اور اس کا کرایہ کنڈکٹر کو دے دیا۔ اگلے اسٹاپ پر اجنبی بس سے اترا اور بابو کسی چیز کو جیب سے نکالنے لگا تو سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اس اجنبی نے جیب کا صفایا کر دیا تھا۔ دوسرے دن بابو صاحب نے چور کو بازار میں پکڑا تو وہ چور بابو کو گلے لگا کر رونے لگا، بابو صاحب مجھے معاف کر دو، تم سے چوری کرنے کے بعد میری بیٹی مر گئی۔ بابو نے نرم دلی کے ساتھ اس کو معاف کر دیا اور چلا گیا، لیکن گلے ملتے وقت اس نے پھر بابو کی جیب کا صفایا کر دیا تھا۔ چند دن بعد بابو صاحب موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو اس چور نے روکا۔ چور نے روتے ہوئے بابو صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ بابو صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت دفعہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے معاف کر دیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اب آپ کو کھانا کھلاؤں گا اور اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گیا اور بابو کو اس کے سارے پیسے لوٹا دیے۔ وہ کھانا کھلایا اور خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، بابو صاحب مجھے موٹر سائیکل کی چابی دو، میرا دوست آیا، میں اس کو لے کے آتا ہوں ادھر ہی۔ وہ موٹر سائیکل لے گیا اور پھر واپس نہ آیا، تو اس طرح اس نے یہ موٹر سائیکل بھی چوری کر لی۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی ایسے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔